الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعادا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ کے 2 آیات مبارکہ ہیں جو تلاوت کی گئی، 111 اور 112۔ یہ 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی سورت نمبر 9 ہے۔ یہ آیت نمبر 111 اور 112۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کا ذکر کیا اور جنت میں جانے کے لیے کیا شرائط اللہ نے رکھے ہیں اور جنت میں کون لوگ جانے والے ہیں، یہ بات یہاں پہ آئی۔ 2 آیات ہیں یہ، لیکن بڑی ہی قرآن مجید کے آیات میں سے ان آیات کو جنت کے متعلق جو ہے نا یہاں پہ فیصلہ کن بات کہی گئی ہے۔ یہ بات کہی گئی کہ سب سے پہلے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، انا کے معنی بے شک، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ بے شک اللہ نے اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنین سے، ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو اللہ خرید لیا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ بول رہے ہم نے خریدا ہے، جو بھی مومن بندہ ہے جو ہمارے اوپر ایمان لایا ہے، ہم اس کے ساتھ ایک سودا کر رہے ہیں۔ اس ایمان کے عوض میں، ایمان کے بدلے میں ہم مومن سے ایک سودا کر رہے ہیں، اور وہ سودا یہ ہے کہ ہم اس کی جان اور مال کو خرید رہے ہیں۔ یہ بات آپ ذرا غور کیجئے، اللہ ہمارے جان اور مال کو خرید رہا، جبکہ یہ جان اور یہ مال بھی اللہ کی ہے۔ کیا بھائی؟ جو چیز اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی ہے، پھر اللہ اس کو خرید رہا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے نا، یہ اس کا فضل ہے، اسی کی چیز ہے، لیکن اس کا فضل یہ ہے کہ وہ پھر خرید رہا ہم سے اس چیز کو۔ تو اللہ اپنے مومن بندوں سے ایک سودا کر رہا ہے، ایک تجارت کر رہا اللہ۔ تو ایمان بھی ایک تجارت ہے اللہ سے، دین اسلام بھی ایک اللہ سے تجارت ہے ایک بندے کی، جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو وہ
بندہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں اور اللہ اس سے تجارت کر رہے ہیں. یہ بات کھلے طور پہ بات بتائی جا رہی ہے، کھلے طور پہ واضح. بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو. دو باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں. انسان کے پاس ہے کیا بھائی؟ جان یا مال، اس کے اور کیا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں. جان یا مال دو ہی ہے، اور یہ دونوں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں اور پلٹا کہ اس کو ہم خرید رہے ہیں. اور پھر خریدنے کے لیے ذر مبادلہ جسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو کیا دیتے ہیں بھائی؟ کوئی کرنسی دیتے ہیں. موجودہ دور میں، پہلے زمانے کے اندر اشرفیاں تھے، کوئی چیز تبدیل ہوتی، یا پھر آدمی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز دے کے خریدتا تھا پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ معاملہ یہاں پہ خرید و فروخت کا ہو رہا ہے، تجارت کا ہو رہا ہے، اللہ اور بندے کا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. رب کائنات اور وہ ہم جیسے حقیر مخلوق سے جو اس کی مخلوق ہے اور ان سے تجارت کر رہا، یہ بھی ایک فضل ہے اللہ کا، ہے نا. رب کائنات ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خرید رہے ہیں تم سے تمہاری جان کو اور تمہاری مال کو. اب جب اللہ خرید رہے ہیں تو پھر کیا دے کے خرید رہے ہیں؟ وہ اللہ آگے فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بے شک اللہ خرید رہا ہے تم سے تمہاری جانوں کو، تمہاری مالوں کو. کیا دے کے خرید رہا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت دے کے اللہ خرید رہا. اب یہ سودا اللہ سے ہو گیا ہمارا، اللہ سے اب یہ سودا ہو گیا ہے، ایک تجارت ہو گئی، ایک معاہدہ ہو چکا ہے. جو بھی بندہ اپنے آپ کو مومن تصور کرتا ہے، مومن سمجھتا ہے، اور اس کا یقین ہے اس بات کے اوپر، یا اس کی آرزو اور تمنا ہے کہ مجھے جنت ملے، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، ہے نا. تو پھر اس کے لیے اگر ہم واقعے میں جنت لینا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا چیز ہم کو بیچنا پڑے گا وہ جنت کے لیے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے، اپنی جان اور مال کو بیچنا پڑے گا آپ کو. یہ قرآن کی کلیئر آیتیں، آیات محکمات ہے، یہ آیات بینات ہے. یہ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آیات بینات ہے، آیات محکمات ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں جو باتیں کھلے طور پہ بیان کر دی گئی ہے اس کو آیات بینات کہتے ہیں، آیات محکمات کہتے ہیں. جو باتیں کچھ قرآن مجید سے اشارتاً ملتی ہیں، یعنی قرآن پڑھنے کے بعد اس کو اشارے سے یہ چیز معلوم ہو رہی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اشارت النص. قرآن مجید کی اشارت النص ہے یہ. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اب اس میں اشارہ نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کو بات بولی جا رہی ہے، خطی طور پہ یہ بات بولی جا رہی ہے. ہم ایمان والوں سے سودا کر رہے ہیں ان کی جان اور مال کا، اور جنت دے کے کر رہے ہیں. اسی لیے جنت کو اللہ سامنے رکھ دیا آپ کے سامنے، اور جنت کو سامنے رکھ کے اللہ آپ کو اب دعوت دے رہا، بلا رہا ہے دین کی طرف، اسلام کی طرف. اگر واقعی میں تم جنت چاہتے ہو تو پھر اس کو خریدنے کے لیے تمہیں کچھ دینا پڑے گا. وہ کیا دینا ہے؟ جان، مال. یہ فیصلہ ہو گیا. اب ہمارے پاس اپنے لیے کسی اوروں کو دینے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے. میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں. کیا بھائی؟ اب ہم یہ آیت مبارکہ جب پڑھتے ہیں تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ اب ہمارے پاس کسی اور کو کچھ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میری جان بھی میں اللہ کو بیچ چکا ہوں اور میرا مال بھی اللہ کو دے چکا ہوں میں. اب کسی اور کے لیے کوئی چیز باقی نہیں ہے ہمارے پاس دینے کے لیے.
یہی ہے اصل میں ایمان. اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہ جنت ہے کیا؟ پہلے تو وہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے نا. جنت کا خاکہ کیا ہے؟ تھوڑا سا. آخر وہ جنت ہے کیسی؟ آخر جنت کے لفظی معنی تو باغات کے گھنے باغات، ہما قسم کے باغات، عیش و عشرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، منمانی زندگی، ابدی زندگی جس کو کبھی زوال نہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں کی نعمتوں کو کوئی زوال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. وہ اللہ آپ کو دے کے آپ کی ختم ہونے والے جان اور مال کو خرید رہا. نہ ختم ہونے والی نعمتیں آپ کو دے کے ختم ہونے والے جان اور مال کو آپ خرید رہا ہے. یہ ہے اللہ کا فضل. جنت کو اللہ جو فضل بولا اس اعتبار سے فضل ہے. وہ اب چونکہ ہماری جان اور مال جو ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے. اگر اللہ کو ہم نہیں بھی بیچیں گے تو ختم ہو جائے گی. کیا اگر ہم زیادہ سے زیادہ 100 سال جیں گے اس کے بعد تو ختم ہونا ہی ہے نا. اور پھر جو مال ہے دنیا کے بہت بڑے کروڑوں پتی ہوں گے آپ، لیکن وہ سب چھوڑ کے خالی ہاتھ نکل جانا ہے نا. تو پھر جو چیزیں ختم ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خرید رہے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. جنت. اب جنت کیا ہے اس کا تھوڑا سا ہم کچھ واقعات کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ. سیرت کی بات کو سمجھ میں آ جائے ہے نا. قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اس قسم کی آیات آتی ہیں جنت کے متعلق. 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک سورہ آل عمران میں ہے اور ایک سورہ الحدید میں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سارعوا، سارعوا کے معنی بھاگو دوڑو. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے تم بھاگو دوڑو. اور وہ جنت کیا ہے جس کی چوڑائی اللہ فرماتے ہیں 7 آسمان 1 زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے. سورۃ آل عمران کی آیت مبارکہ کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. عرضها السماوات والارض. سماوات ہے نا، 7 سماوات یعنی آسمان اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے. اس کا جو رقبہ ہے جنت کا. اور یہ قرآن میں بات کہی گئی ہے کہ وہ جو آسمان اور زمین کے برابر جس کا رقبہ ہے جنت کا، اس کا اکیلا وارث ایک جنتی ہوگا. ایسا بھی نہیں کہ پورے انسان اس میں پورے جنت. ایک جنت کے لیے، صرف ایک جنت کے لیے، ایک جنتی کے لیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے برابر اس کا رقبہ ہوگا. یہاں پہ تو 50 گز 40 یا 100 گز زمین کے لیے قتل غارت نہیں ہو رہی ہمارے پاس. دوڑو بھاگو اس جنت کی طرف. اعدت للمتقین. اور ہم اس جنت کو ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو دنیا کے اندر اپنی مرضی میں اپنے رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. بھائی سن لو آپ، یہ قرآن کے فیصلے ہے. یہ کوئی لال پیلی کتاب نہیں ہے، کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کوئی واعظ کا واعظ نہیں ہے. یہ آپ کو ڈائریکٹلی قرآن آپ کو ایڈریس کر رہا ہے. جس کتاب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جس کے زیر و زبر میں فرق نہیں، وہ کتاب ہم سے مخاطب ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جس کا تنہا مالک ایک جنتی اکیلا ہوگا. اعدت للمتقین. اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے والی، ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. ایک بات تو یہاں آ گئی سورہ آل عمران کی. کیا تھی سورہ آل عمران کی؟ وہ سارعوا، دوڑو بھاگو.
وہ جنت حاصل کرنے کے لیے. اب ہمارے پاس دیکھیں کہ پلاٹنگ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو جناب وہ کچھ سستے میں آ رہی ہے تو کیسا بھاگتے جا کے اپن ڈپازٹ جمع کرا دیتے ایکشن ہونے والا بھاگ کے ارے وہ ایریا بھائی بڑا پاش ایریا ہے بھائی فلاں فلاں. یہ ہماری انسان کی فطرت ہے, اس کا نیچر ہے. اور یہ بات یاد رکھیے آپ قرآن حکیم کے متعلق, اللہ کی کتاب کے متعلق یا دین اسلام کے متعلق, جو انسان کا نیچر ہے, جو فطرت ہے نا, اس کے مطابق ہے, اس کو بنیاد بنا کے اللہ قرآن میں جو ہے احکامات دیتے ہیں. تب یہ بات آئی تھی سورہ آل عمران میں کہ بھاگو دوڑو سبق ہے نا. اب سورہ حدید میں یہی آیت آئی کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وَسَابِقُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اب یہاں پہ کیا بات آئی؟ وَسَارِعُوا ہے اور یہاں سابقو. کیا فرق دونوں میں؟ کیا مطلب ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ سارعو کے معنی بھاگو دوڑو جنت حاصل کرنے کے لیے. سابقو کے معنی کیا ہے؟ سابقو سے مراد ہے سبقت, بھاگنے اور دوڑنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے اطمینان کے ساتھ دیکھیں گے, نہیں, جو بھاگ رہا نا اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرو تم. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو آدمی اللہ کے اطاعت میں ہے, لگا ہوا ہے جنت کے لیے, اس کو پیچھے کرو تم اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے. ایسا نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی اور بس بھائی برخاست, نہیں, سبقت کرو, دوسروں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرو اس معاملے میں. اور انسان کی فطرت ہے یہ بات. جو آدمی انسان چاہتا ہے نا وہ فوری سب سے آگے جا کے لے لینا چاہتا ہے نا. کہنے بیٹھا ہوا رہتا, دیکھ ملے تو لے, تو نہیں تو نہیں, بالکل کیا ایسا نہیں ہے. آدمی کی فطرت ہے. اور پھر بھی وہ جنت مرنے کے بعد کی زندگی کے مطابق فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, بھاگو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. یہ دو باتیں ہیں. اور اللہ قرآن میں سورہ یونس میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دار و سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا. کون سا ہے سلامتی والا گھر؟ جنت. اور کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اعدت للمتقین. اور متقین کی بنیادی صفت کیا ہوتی ہے؟ یہ سورہ قصص کے آخری رکوع میں ہے. سورہ قصص کا آخری رکوع. متقی کی بنیادی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہاں فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ سورہ قصص کا ہے, اس کے آخری رکوع آیات مبارکہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت ہم ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں. کس کے لیے بنائی گئی جنت؟ وہاں تو متقی بولا, اور یہاں کیا بولا آپ؟ متقی کی علامت کیا بنیادی طور پہ؟ تلک الدار الآخرہ. دار کے معنی گھر, آخرت کے معنی آخرت کی زندگی یعنی جنت. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر یعنی جنت ہم ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں جو دنیا میں اپنی انا نہیں چاہتے, اپنی بڑائی نہیں چاہتے, اپنی حماقت نہیں چاہتے, اپنا ایگو نہیں. ہاں خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا قرآن نے, لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. نہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ زمین میں فساد کرتے ہیں خواہ مخواہ کے, لوگوں کا حق مارتے ہیں. حق مارنے سے فساد ہو جائے گا پھر. یہ ان لوگوں کے لیے بنائے ہم جنت, یہ بولا قرآن میں. اچھا ایک آیت آتی ہے قرآن میں سورہ لقمان میں, وہ پہلے رکوع میں ہی ہے وہ, اور وہاں پہ جنت کا اختصار کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک, فرمایا لہم جنات النعیم. جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر ایمان لانے کے بعد اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ان اچھے کام کر کے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے. کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. جنات النعیم نعمتوں سے بھری جنت ہے, وہ سدا بہار جنت ہمیشہ. خالدین فیہا, اور یہ بھی اللہ ساتھ میں فوری بول دے رہے ہیں
یہ نعمتوں بھری جنت ایسا نہیں کہ موسم کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ موسم میں آتے پھل ملیں گا، موسم آتے یہ ملیں گا، وہ نہیں، اور پھر کچھ دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، نہیں، فرمایا خالدین فیہا، جنت میں داخل کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ تم وہاں جنت میں رہو، موت نہیں، زوال نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، خوف نہیں، غم نہیں، کچھ نہیں. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہے نا، ہے نا، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوف بھی ہے، غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، خطرہ بھی ہے، سب کچھ ہے یہاں. لیکن وہاں نہیں، کوئی چیز نہیں. یہ بتا رہے ہیں اللہ قرآن میں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اچھا اس کے بعد اللہ کیا بولتے ہیں؟ ایک بہت بڑی بات اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے، وعد اللہ حقا. یہ کوئی چھوٹے بچے کو چاکلیٹ دے کے سمجھانے والی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اٹل وعدہ ہے یہ تمہارے ساتھ. کیا ہے یہ؟ وعد اللہ حقا، یہ ہمارا اٹل وعدہ ہے، سچا اور پکا وعدہ ہے. یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے، یہ ہتھیلی میں جنت بتانے والی بات نہیں ہے. یہ سمجھے آپ؟ جنت بولے تو آج ہمارے اندر کوئی ہلچل ہی نہیں پیدا ہوتی، سمجھ میں آ رہا؟ نہیں ہوتی کوئی ہلچل. حالانکہ وہاں جا رہا بھائی یعنی وہاں ایک پلاٹ بڑا چانس میں ہے، بولے تو پوری سب چھوڑ کے چل بھائی بولتے ہم، ہے نہیں. لیکن جنت جب اللہ قرآن میں جنت کی ڈیٹیل دے رہا، اس کے کبھی جنت کو سمجھا رہے ہیں، تو اس کے بعد جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی تڑپ، کوئی لگن، کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے ہمارے پاس ہے؟ آپ بولیے، ایمانداری سے بتائیے آپ، کیونکہ آپ نہیں بھی بتائیں گے تو ہمارا یہ اندر کتنی تڑپ ہے اللہ جاننے والا ہے. وہ جنت کے لیے ہے نا، ہمارے اندر جنت کی طلب، جنت کی تڑپ، جہنم کا خوف ہے نہیں ہے. چونکہ ہم یہ باتیں اسی لیے مان رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، بلکہ ہاں بھائی چلو ایسا ہے. جیسا ہر مذہب والا اپنے مذہب میں پیدا ہوتا ہے، اپنے مذہب کو فالو کرتا ہوں نہیں، اسی طرح ہمارے پاس بھی یہ بے روح بے جان باتیں رہ گئی ہیں. یہ صرف رسمی طور پر، فارمیلٹیز کے طور پہ. ہاں جنت ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، قیامت ہے، سب کچھ ہے. یہ کیا خالی فارمیلٹیز کے طور پہ ہو گئی، اس کے اوپر یقین نہیں ہے. یقین رہے تو ہمارے اندر ایک بھول چال آ جائے گا، ایک زلزلہ آ جائے گا ہماری زندگی کے اندر، لیکن انقلاب برپا ہو جائے گا ایک اندر. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جیسے صحابہ میں پیدا ہو گیا تھا، وہ انقلاب پیدا ہو گیا تھا. جنت ان کے سامنے رکھ دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کو رکھتے ہوئے. تو جنت وہ ہے وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا اٹل وعدہ ہے، سچا اور پکا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. تو جنت وہ ہے. تو اب کچھ باتیں ہم سیرت سے بھی انشاءاللہ تعالی رکھیں گے یہاں پہ. جنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو دین اسلام کی طرف بلایا ہے نا، ان کے سامنے کیا چیز رکھ کے بلائے، وہ اصل چیز ہے. کیا چیز رکھ کے بلایا ہو ادھر؟ پھر بڑے بڑے مشکلات کو کیوں جناب علی انہوں نے اس کو جھیلا، آخر بڑی بڑی قربانی انہوں نے کیوں دی ہیں آخر؟ ایک وفد آیا مدینے سے ایام حج کے موسم میں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے میں پوری طور پر پھیل چکی تھی، اور وہ دعوت اللہ کے نبی کی مدینے میں بھی جا چکی تھی. اور جس وجہ سے مدینے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان بھی لائے تھے. تو اس میں سے کچھ تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ 70 افراد تھے، جس کے اندر کچھ خواتین بھی تھے، وہ ایمان لائے تھے، آئے تھے اس میں. اور مسلمانوں کے اوپر مکے میں بہت ظلم ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، وہ تو آپ کو معلوم ہے، اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت بھی نہیں کہ کیسے کیسے مصائب اور مشکلات کو جھیلنا پڑا ایمان لانے کے مکے کے اندر. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مصائب آئے، حالانکہ یہاں تک ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کی بھی کوشش کی گئی. یہ تو خود قرآن میں یہ بات. تو معاملہ یہ ہوا، وہ جو 70 آئے تھے مدینے سے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے حالات کو دیکھ کے رسول اللہ آپ
یہاں پہ حالات آپ کے لیے بہت خراب ہے، آپ مدینہ ہمارے ساتھ چلیے. یہ گفتگو ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیے، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن تم مجھے یہ وعدہ دو. کیا وعدہ دو؟ میں مدینے میں آنے کے بعد میری حفاظت تم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کرو گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اہل مکہ سے دشمنی موڑ لینا تھا نا پورا. وہ خاموش بیٹھنے والے تو نہیں تھے، چنانچہ بھاگے، اسی لیے ہوئی، حملے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وعدہ مجھ سے کرو، یہ وعدہ دو کہ تم میری حفاظت اپنے بیوی بچوں کی جس طرح اس سے بھی زیادہ تم میری حفاظت کرو گے. تو انہوں نے اقرار کر لیا، یا رسول اللہ ہم اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد پھر انہوں نے، جیسا اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، پھر انہوں نے بھی ایک بات کہی، یا رسول اللہ یہ سب کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے ہم کریں گے، اپنی جانیں آپ کے اوپر قربان کریں گے ہم آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی ایک ہی بات بولے، الجنہ. کیا بولے؟ ایک ہی بات بولے، الجنہ، جنت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا. اس دین کی جو دعوت ہے اس کی بیس بنیاد ہے دعوت، جنت، جنت کی نعمتیں. اللہ کے نبی یہ نہیں بولے کہ مدینے میں آنے کے بعد اگر ایسا ہو جائے گا، میری حفاظت کرو گے، جب میری طاقت قوت آ جائے گی، میری حکومت ہو جائیں گی، تو اس وقت میں تم کو اپنی کیبنٹ میں شریک کروں گا، وزیر خلمدانہ دوں. یہ نہیں بولے. کیا بولے؟ بولے تو اب ہوتے نا دنیا کے اندر پارٹی نئی پارٹی قائم ہوئی، اگر اس کے اندر کوئی مدد کر رہے ہیں پارٹی کی، تو بولتے نا صاحب ہم پرانے آدمی ہیں نا، اگر آپ آ گئے تو کیا دیں گے ہم کو؟ ارے بھائی تو میری کیبنٹ میں رہ لیتا ہوں تیرے کو. ہوتا ہے اسی طرح وہاں صحابہ نے بھی، ان لوگوں نے بھی کچھ کیا ملے گا؟ ایک ہی بات بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجنہ، تمہیں جنت ملے گی. تو ٹھیک ہے چلیے، وہ یقین جنت کے لیے اب اپنی جان مال کو آپ کی حفاظت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے وہ لوگ. چلیے لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے یہ سودا میں منظور ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جان اور ان کی مال کو، ہے نا. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک واقعہ آتا ہے میں مکے میں، بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک گھرانے کے اندر 3 افراد تھے، میاں بیوی ایک بیٹا، عمار، یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب یہ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدائی دور میں، تب یہ بات مکے میں پھیل گئی، اور ابو جہل تو چونکہ دشمن تھا، اس کو جب معلوم ہوئی تو یہ بات آتا، اور جناب علی وہاں پہ بہت ساری اذیتیں دے دیتا. یہاں تک کہ بات آتی ہے سیرت کی کتابوں کے، حضرت عمار کو اتنا مار، ہمیشہ یہ آنا، ہفتے میں 2 دن 3 دن پٹائی کرنا جانا، اور جس کی وجہ سے یہ نابینا بھی ہو گئے تھے، ان کو پانی میں غوطے دیا کرتا تھا. اس کے بعد حضرت سمیہ ہے، یہ حضرت یاسر کی والدہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ تینوں ایمان لائے تھے، اور اس تینوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا یہ. اور یہاں تک کہ آتا کہتا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، اب واپس باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ. نہیں، پیٹتا. آخر میں یہاں تک یہ بات آئی، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا کہ بار بار سمجھا رہا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، بار بار ظلم کیا، اور اس کے بعد جو بھالا برچی ہوتی ہے نا، اس برچی سے جناب علی آپ کے یعنی ناف کے نیچے مارا، اور برچی آر پار ہو گئی، اور وہ شہید ہو گئی. اور اسلام کی پہلی خاتون شہید ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا خون دی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. تو گویا کہ یہ شرف بھی خواتین کو ملا کہ سب سے پہلا خون جو دی ہے اسلام کے لیے وہ خاتون نے دی ہے. یہ شرف ہے خواتین کے لیے. اور یہ بھی شرف ہے ایمان لانے کے اندر سب سے پہلی خاتون جو مومن ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. مومنین کہ خواتین کے بھی جو فضائل ہیں، درجات ہیں،
وہ ہم نہیں بتاتے لوگوں کو، ان کے بھی بڑے درجات ہیں قربانی کے لیے. اور سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں جس کا مال خرچ ہوا ہے وہ ایک خاتون کا ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ ساری باتیں سیرت کی کتابوں میں آتی ہیں. تو بہرحال ان کے اوپر اتنی تکلیفیں دیا کرتے تھے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو ان کے پاس جا کے ان کی خیریت لیتے تھے، جا کے کیا حال ہے، تو اپنی دکھ بھری کہانی سناتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ جو دین لائے اس کے اوپر ہم نے ایمان لایا ہے اور اس دن سے ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے. بہرحال اپنے کچھ واقعات بھی سناتے، ابو جہل آ رہا اتنا ستارہ فلاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات سن کے آپ کی آنکھ کے نم ہو جاتی تھی آپ کی. لیکن وہ ساری باتیں سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی جملہ بول رہے تھے، ایک ہی جملہ تھا، حدیث کی پوری کتابوں میں ہے یہ. وہ جملہ کیا تھا؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، جو مصائب اور مشکلات آ رہی ہیں نا، جھیلو، برداشت کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، پورا ہونے والا ہے. جب جیسے وہ باتیں سنیں وہ ساری مصیبتیں آسان دکھتی تھیں، جنت ان کے سامنے آ جاتی تھی، وہ نعمتیں ان کے سامنے آ جاتی تھی. اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی. ایک شخص ایک مومن یہ بندے کے پیچھے تعاقب کیا ایمان کی دشمنی میں، اور بہرحال دونوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور وہ ایمان والے بندے کو پٹک دیا اور اس کے چھاتی کے اوپر بیٹھ کے جناب یالوسو خنجر سے جس سینے میں کھونک دیا اور وہ دم توڑ گیا وہاں پہ. اور آخری سانس تھی جب کی وہ خنجر مارا تو آخری جو کلمات تھے وہ بندے مومن کے، وہ کیا تھے معلوم؟ فزت برب کعبہ. عربی کے الفاظ ہیں، وہ مر رہے تھے وہ، اور ان کی زبان سے جو کلمات اٹھے تھے، اور وہ جناب یعنی سینے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ شخص، اور اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے فزت برب کعبہ، اس کے معنی یہ ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جیسے الفاظ وہ سنا اس کے ہاتھوں میں ریشہ کاری ہو گیا، اس کی کیفیت بدل گئی. ذہن بھائی یہ تو مرنا اور مرتے خود کامیاب ہی بول رہا ہے، یہ کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے اس کا؟ اور اس کو تجسس پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کا امتی ہے، کس کے پاس بڑھتا کیا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کے ایسا ایسا معاملہ، میں نے آپ کے ایک آدمی کو قتل کیا اور وہ مر رہا تھا، اور اس وقت اس کے زبان پہ الفاظ تھے فزت برب کعبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ نے اس کو جنت کے باغات میں داخل کر دیا ہے. وہ تفصیلات جنت کی نعمتوں کی بتائی. تو وہ شخص بولے یا رسول اللہ کیا اسلام یہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملنے والی ہے، وہ نعمتیں ملنے والی ہیں؟ تو آپ ہاتھ بڑھائیے ایمان لا رہا ہوں میں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہے، نعمتوں کی بھری زندگی ہے، تو کون نہیں چاہتا بھائی ختم ہونے والی زندگی کو چھوڑ دو اور وہ ہمیشہ آباد ہونے والی زندگی کو اپنا. لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں ایمان لاتا ہوں. جنت. ایک واقعہ قرآن میں آیا، آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بستی میں 3 پیغمبروں کو بھیجا مسلسل، ایک کے بعد ایک کے بعد. پہلے نبی آئے تو قوم ان کو قتل کر دی. پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجا اس بستی میں، اس دیہات میں، قوم نے اس نبی کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک تیسرے نبی آئے اور وہ بھی اللہ کی بات پہنچا رہے تھے. اب قوم اس نبی کی بھی مخالفت پہ آ گئے، شد و مغ، اس نبی کو بھی قتل کرنے پہ تل گئی. اور جب یہ خبر ایک شخص تک پہنچی جس کا ذکر اب قرآن میں آتا ہے، وجاء اقصى المدینة رجل یسعى، اور یہ ایک آدمی اس قریے سے دوڑتا ہوا آیا اپنی قوم کے پاس. وہ نبی بھی کھڑے ہوئے، قوم بھی ہے، اور نبی کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس وقت آ کے وہ شخص کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، تم کان کھول کے سن لو اور میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آتا ہوں اس نبی کے ذریعے سے.
قوم اس کو بھی قتل کر دی, نبی کو بھی قتل. اب آپ دیکھیے اس کے بعد الفاظ کیا آ رہے ہیں اب اللہ کی طرف سے. یہ تو اس شخص کی کلمات ہے, انی آمنت بربکم فاسمعون. اللہ کیا بول رہے ہیں پلٹ کے اس کو, قیل ادخل الجنہ, چلے جا جنت میں. اب دیکھ رہے ہیں آپ. اور جب وہ شخص جنت میں گیا, اس کی حسرت کے جو الفاظ تھے اللہ بتاتے ہیں قرآن میں, وہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی ربی اجعلنی من المکرمین. کیا کہا قوم نے, کاش کہ میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا, یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا ہے. جنت, یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اسی لیے رکھ رہا ہوں, اسلام کی جو دعوت ہے وہ اصل جنت کو سامنے رکھنا ہے. تب جا کے آپ کو جناب علی اس کے اندر عمل کے اندر دلچسپی پیدا ہونے تو کہیں ہے نا. دنیا کے اندر آپ دیکھیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, آپ نہیں جا رہے. کیوں جا رہے؟ ایک سے زیادہ تنخواہ مل رہی, گلف کو بھاگ رہے لوگ. کیوں بھاگ رہے؟ ابھی شادی کرا, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, آ گیا جناب علی, آ بھائی تو تنخواہ ہے وہاں پہ 1 لاکھ مل رہا ہے, تو یہاں پہ چھوڑ کے نہیں بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہا. کیوں؟ باعثہ یہاں نہیں مل رہا مجھے جو وہاں مل رہا ہے نا, چھوڑ کے جا رہا. اس کی فطرت ہے, میری بھی فطرت, آپ کی, تمام انسانوں کی فطرت ہے. انسان ہمیشہ سدا بات, سب سے بڑی کیا ہے خواہش انسان کی, یہ بولو میرے, سب سے بڑی خواہش انسان کی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا. بڈھا بھی ہو گیا, حالانکہ کچھ بھی کام میں نہیں آ رہا, پورا باڑی سمجھ میں آ رہا, کسی کام کا, نہ بیوی کا کام, کسی بھی کام کا نہیں ہے, مگر بیمار ہو تو دواخانے کو بھاگ رہا فوری. کیوں؟ مرنا نہیں چاہتا. یہی ہے. اور اللہ بولا کہ نہیں, یہ تمہاری خواہش بالکل برابر ہے, صحیح ہے, لیکن تم موت نہیں چاہتے. یہ وہ زندگی نہیں ہے دنیا, ہم اس کے لیے ایک الگ عالم بنائے ہیں, عالم آخرت, وہاں پہ موت نہیں ہوئی ہے, پھر زندہ ہے ہمیشہ. تو پھر کیا خواہش ہے اس کی؟ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا, کوئی غم نہیں ہونا, کوئی پریشانی نہیں ہونا, کوئی بیماری نہیں ہونا. یہی ہے نا اس کی خواہش, میری آپ کی یہی نا ساری. تو یا نہیں, اللہ بولے یہ دنیا نہیں ہے نا, بنائے نہیں دنیا کو میں, پھر وہ عالم بنایا میں آخرت کا, وہاں تم کو ہے یہ چیز. کوئی پریشانی نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی بڑھاپا نہیں, کچھ نہیں وہاں پہ. ہمیشہ قرآن اعلان کرتا ہے, کیا کہہ رہا قرآن؟ لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی. اب تمہیں جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ فرما, اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے. ایک موت ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا تھا, وہ دنیا میں موت آ گئی, ختم. اب موت نہیں, جنت عیش کرو ہمیشہ. یہ ہے قرآن کی دعوت. آپ سوچیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات فرماتے ہیں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. میں بھی اگر ایمان والا ہوں, جنت میں جانا چاہتا ہوں, تو میں بھی بیچ دیا اپنے جان اور مال کو, آپ بھی بیچ دیے. اب ہمارے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کوئی چیز باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں, سب اللہ کو دے دیے اپنا. اب یہ معاہدہ ہو چکا, اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. تم مجھ سے جو معاہدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرو, اور میں تم سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہی ہوا, تم نے جو وعدہ کیا ہے جان اور مال ہم کو دے دیتے ہیں اللہ آپ کو, یہ پورا کرو تم. پھر اللہ ہم کو کیا وعدہ کیا, میں جنت دوں گا, تو اللہ پورا کریں گا. اگر ہم پورا نہیں کر رہے وہ معاہدہ تو ختم.
ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا ایگریمنٹ، باقی نہیں رہتا. دو فریق میں سے کوئی ایک پارٹی بھی اگر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر دی تو خود بخود ختم ہو جاتا ہو معاہدہ. ہم اللہ سے، اسی لیے اسلام کو پورے شعور کے ساتھ اپنانا ہے. ہمارے پاس جو دین چل رہا ہے نا، خالی وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس خالی جناب علی کچھ نیکی کی باتیں ہیں، یا زیادہ سے زیادہ طہارت اچھی رہنا، تمہاری وہ کپڑے ہونا، داڑھی ہونا، ڈنڈا ہونا، شملہ، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. سمجھ میں آنا، داڑھی رکھنا نہیں رکھنا، چھوٹی رکھنا بڑی رکھنا، کچی رکھنا ایک مٹھی رکھنا، یہ ٹخنوں سے اوپر یہ شملہ، یہ اسلام سے یہ ثانوی چیزیں ہیں ساری. یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اللہ کے مقابلے میں ختم کر دو. کچھ نہیں. انفسہم، اللہ نے خرید لیا ہے تمہارے جذبات کو، تمہاری خواہشات کو، ہر چیز کو. نفس، کوئی چیز اپنی باقی نہیں ہے ہر معاملے میں. اب آگے چل کے کیا بات فرمائی اس کے بعد؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب آپ دیکھیے، اب یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب سودا ہو چکا ہے، جان اور مال کا ہو چکا ہے. اگر کوئی ایسا مومنٹ آ گیا، کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے اسلام کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اگر کوئی اہل باطل سے اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے، کوئی حالات ایسے بن جائیں، تو اب تمہارا کام ہے کہ اب ان حالات میں ڈٹ کے ٹھہر کے اپنی جان اور مال کو قربان کرنا پڑے گا. اگر نہیں کر رہے ان حالات میں تو پھر وہ معاہدہ ختم. ایک تجارت ہے، یہ سورہ صف میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، دیکھیں وہاں پہ کلیئر کٹ اللہ لفظ تجارت استعمال کیے ہیں، اور ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ترجمہ یہ ہے اس کا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ، لا لیے ایمان بھائی اور آپ. تجارت ہو گئی اللہ سے. اب اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اب اللہ کے راستے اپنی جان اور مال کو کھپاؤ، کھپاؤ جان اور مال کو، کیونکہ تجارت ہے. اب یہ جان مال ہم لے چکے ہیں تمہاری، وقت آنے کے اوپر تم کو جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا. اگر نہیں، پھر اس کے بعد اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے اور تم اپنے جان کو اپنی مال کو بچا بچا کے رکھو گے تو پھر وہ معاہدہ نہیں ہوگا. ہم خرید لیے، تمہاری نہیں ہے وہ چیز، اگر تم جنت چاہتے ہو تو، ہے نا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں ایک جنگی کیفیت کا ذکر کیا ہے، وہ ہے جنگ احد. وہ جنگ احد میں مسلمان کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، قتل ہوئے، مارے گئے. اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ کے خون کے اندر آپ کی جو ذرا تھی وہ دھس گئی، جس کے اندر سے خون نکلا. بہت ساری باتیں مسلمانوں کو نقصان پہنچا. اہل باطل ادھر سے پورے مقابلے کے لیے تیار ہے. حملہ ہوا، چونکہ مسلمان اب جناب علی پسپا ہو چکے ہیں، اب باقی کے رہے سے مسلمانوں کو بھی قتل کرنے کے چکر میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں پھر آواز دی کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو. اب دشمن سے مقابلہ کرو، ایک تو 70 لاشیں وہاں پڑی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، اور پھر جو بچے کچھ مسلمان ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی. ہم فطری بات ہے یہ، اور اللہ کے نبی کر رہے ہیں کہ تعاقب کرو، ان کا مقابلہ کرو، پیچھا کرو دشمن کا. اب وہاں پہ مسلمانوں کے اندر کوئی جنبش نہیں ہو رہی ہے. اب اس کے اندر کچھ اس قسم کے آگے باتیں کہ بھئی یہ ہم اتنے دشمن ہیں، یعنی اتنے زخمی حالت سے، اتنے فلاں ساری چیزیں اللہ کے نبی تک پہنچی. اس وقت قرآن جو بات کہتا ہے نا،
اب یہ تو باتیں رسول اللہ تک پہنچی ہیں، لیکن اللہ جواب دے رہا اب ان کا. بڑی غور سے سنیے گا یہ بات. اب اللہ اس کا کیا جواب دے رہا؟ بھائی ہم زخموں سے چھو رہے، تکلیف میں فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری چیزیں جب آ رہی ہے نا رسول اللہ تک، تو اللہ اب جواب دے رہے ہیں. وہ جواب اللہ کے پاس سے کیا آ رہا؟ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اگر تم زخمی ہے، تم کو بھی درد ہو رہا ہے، تو تمہارا دشمن بھی سامنے زخمی ہے. کیا بھائی؟ وہ کو سے پھولوں کے ہارا پہن کے وہی مقابلی ان کے بھی مارے، وہ بھی زخمی ہے. کیا فرمان؟ اگر تم کو تکلیف ہو رہی ہے زخموں سے تو تمہارا دشمن بھی زخمی ہے، اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور ذرا سوچو تو صحیح، تم اگر شہید ہو گئے تو تمہارے سامنے جنت ہے، اور تمہارا دشمن مر گیا تو ان کے سامنے کیا ہے؟ کوئی امید ہے دشمن کو؟ تمہارا مرنے کے بعد کوئی امید ہے؟ تمہارے کو تو جنت کی امید ہے نا، پھر تم کیسا ہمت ہار رہے ہیں؟ تمہارا دشمن ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے جبکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تم جنت کو ماننے والے ہیں نا، مرتے ہی جنت میں داخل جانے والے ہیں. بول رہے اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف پہنچی ہے، تم زخموں میں چور ہے، تو تمہارا دشمن بھی ہے نا، وہ مقابلے کے کھڑا ہوا ہے اور تم عذر کر رہے ہیں جبکہ تمہارے ساتھ مرتے ہی جنت ہے، اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر کیا بھائی کیا کہہ رہا قرآن؟ اس کے بعد ہی اللہ بولے پھر ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں اتنی آسانی سے جائیں گے؟ بہت بڑی جنت ہے، اتنی سستی نہیں ہے وہ جنت خالی نمازیں پڑھ کے مسواک کر لے کے چلے جاؤ. نہیں، جان اور مال کی بازی لگانا پڑے گا تمہیں. تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابھی تمہارا امتحان ہی نہیں لیا پورا کہ تم میں مرد مجاہد کون ہے، اور زخموں کے اوپر صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا کون ہے. آخر کون ہے؟ آخر ابھی تو تمہارا امتحان ہوا ہی نہیں. ابھی تو تنگیرنی چھاؤ میں ابھی تو کچھ ہو رہا، خالی نمازیں چل رہے ہیں ابھی تو، اور کچھ ہوا ہی نہیں. کیا تم سمجھ رہے کہ جنت اتنی آسان ہے؟ یہ کیوں بول رہے ہیں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیا ہے یہ؟ اور اللہ یہ بھی غیرت دلا رہے ہیں کہ جب تک جناب علی کو مصیبت کے حالات نہیں آئے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں آئے، جنگ و جدال کی بات نہیں آئے، تو اس وقت تم بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. ارے وقت تو آنے تو دیکھو کیسا بتاؤں گا میں، اپنی جان کو قربان کروں گا، اپنے مال کو بھی قربان کر دوں گا. یہ بولتے نا، اللہ بول رہے ہیں اب وقت آ گیا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس سے پہلے گھروں میں بیٹھ کے، جماعتوں میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، وقت آنے تو ہم بتائیں گے. اب آ گیا وقت، تمہارے سامنے موت ہے، دیکھو اب کودو. اب ہمت ہارتے، خالی باتیں تھے وہ اس وقت. یہی ہے، باتیں بہت کرتے ہیں، وقت آنے کے اوپر اصل ہے وقت پھر پچھانا جاتا ہے مومن ہے یا منافق ہے. ہاں جب اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں نا، اب کیا کرتے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. اب کرتے کیا ہے؟ حالات آنے کے اوپر اگر حالات پیدا ہو گئے، اہل باطل اہل حق کے مقابلے میں اگر معاملہ جان کا آ گیا، لینے اور دینے کا، تو اب اللہ فرماتے ہیں یہ خود قتل کرتے ہیں اور قتل بھی ہوتے ہیں. یعنی مقابلہ ہوتا ہے، اور مقابلے میں ابھی بھی ہوتا ہے، شہید بھی ہوتے ہیں، غازی بھی ہوتے ہیں. اللہ وہ بات بول رہے ہیں، بھاگتے نہیں اب یہ لوگ حالات سے، مقابلہ کرتے ہیں پورا ہر حال میں، ہر معاملے میں. فرمایا وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. اللہ بول رہے ہیں یہ میرا وعدہ ہے سچا اور پکا. کیا مطلب؟ جان مال کی بازی لگائے بغیر جنت میں ملتی، یہ میرا وعدہ ہے. تم سمجھ رہے ہیں خالی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں مسواک پڑھ کے تسبیح پڑھ لے کے آ جاؤں گا؟ نہیں ہوتا ایسا، ایسا نہیں ہے. جان مال کو اللہ خرید لیا نا. وعدہ علیہ حقاً، یہ میرا وعدہ اٹل ہے. اب جنت بولے تو ہمارے پاس عجیب حالات ہے. اب ہر مسلمان یہی بول رہا ہے کہ میں جنت میں جانا ہونے والا ہوں. یا کچھ لوگوں کے یہ حالات ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں. بھائی میرے تو جنت ہے ایسا بھی کیوں؟ میں فلاں سے جماعت سے میرا تعلق، ہماری جماعت تو جناب علی جنت میں جانے والی. ارے بھائی میں تو موحد ہوں، مشرک نہیں ہوں، میرے تو جنت ہے.
نہیں بابا ایسا نہیں ہے معاملہ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، معلوم ہوگا آپ کو ساری باتیں کیا ہے، جنت کس کے لیے اللہ بنائے۔ وعدن علیہ حقا، اور سنو فی التوراۃ والانجیل، یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے معاملہ، تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، موسیٰ کی امت ہے، عیسیٰ کی امت ہے، تورات انجیل، میری قرآن سے پہلے بھی میری کتابیں تھیں، ان کتابوں میں بھی یہی دعوت تھی میری جو یہاں ہے قرآن میں۔ کیا مطلب؟ جان مال کی بازی لگائے بغیر جنت نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد، امتحان میں ساری چیزیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان میں کیا چیز مانگتے ہیں آپ سے، کس کا امتحان لیتے ہیں؟ جو چیز آپ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کے نزدیک، جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے پاس، اللہ اسے مانگتے ہیں۔ امتحان اسی کا ہے، جو چیز آپ کے پاس کی اہمیت نہیں ہے، ہاں جاری تو جان دے بول جا، لیکن نہیں، جو چیز کی قیمت ہے آپ کے پاس، جو چیز آپ کے پاس محبوب ہے، جسے بے انتہا آپ محبت کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے وہاں سے جدا نہیں ہوتے آپ، وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ ہم عید کر کے آئے گزشتہ کی، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، کیا چیز مانگے اللہ نے؟ بیٹا مانگا۔ کیوں مانگا بیٹا؟ آخری عمر میں لڑکا ہوا تھا اور ابراہیم علیہ السلام بے انتہا محبت ہو گئی تھی اس بیٹے سے۔ اب اللہ بولے پورے ہر امتحان ہم لیے، سب میں کامیاب ہے ابراہیم، اب یہ تو دیکھیں گے آخر اس میں کیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ تھا، فوری تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، امتحان کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے۔ اللہ بولے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیے، ہم صرف تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے، اسی لیے اب اللہ فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر کے بتا دیا ہے، لہذا ہم امتحان لینا چاہتے، امتحان لے لیے بس ختم، اس کے بعد ہم تو یہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، امتحان ہر چیز کا لیا جاتا ہے۔ ان اللہ اشترى، فرمایا یقاتلون فی سبیل فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے ہمارا اٹل، اور یہ وعدہ ہمارا تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، والقرآن، قرآن تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، قرآن میں۔ اب وہ ساری باتیں جو جنت کے متعلق ہمارے پاس ہیں وہ سب غائب ہو گیا، محو کر دیا قرآن اس کو، نہیں وہ پڑھ لے جنت، یہ پڑھ لے وہ جنت، بعض تو وہ کر لے، یہ کر لے، خالی وہ چل کچھ وہ صورتیں پڑھ لو، کچھ وہ وظیفے پڑھ لو جنت کے دروازے، کچھ وہ پڑھ لو جنت کے جگہ، نہیں، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ واقعاتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس جنت کے لیے صحابہ کرام کیا قربانیاں دی ہیں، آپ کو معلوم، مکہ چھوڑ دیے، مکہ چھوڑ دیے، مکہ چھوڑنے کے معنی کیا تھے؟ انہوں نے اپنے بیویوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے مکانات کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، کھیتی باڑی کو چھوڑا، سب چھوڑ کے خالی ہاتھ نکل گئے ایمان کے لیے۔ ہم سودا کر دیا اللہ سے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے، چلے گئے، ہے نہیں یہ ساری باتیں، کئی کو گئے انہوں، کیا ضرورت تھی جانے کی بھائی، اگر خالی ایسی چیز جانے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو وہ شرف حاصل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا آپ کو میرے کو ہے وہ شرف حاصل، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ملے، جب تک معاملہ قربانی نہیں دیں گے جنت نہیں مل سکتی۔ یہ تو صحابہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ذان و ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، رات دن آپ کا دیدار زیارت ہو رہی ہے، ان کا ایمان یہ ہے کہ بھائی جب تک قربانی نہیں دیں گے جنت ملنے والی نہیں ہے، لہذا جان مال سب کو قربان کر دیا، نکل گئے خالی ہاتھ، کھڑے ہو گئے، مدینہ چلے گئے خالی ہاتھ، کچھ نہیں۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ وہی تھی اللہ پر، ہم خرید لیے ایمان کے لیے جنت، قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اب یہ گارنٹی اللہ اور دے رہے ہیں، دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے کرے تو خلاف ورزی ہو جائیں گے، کچھ سمجھ میں آ رہا، لیکن اللہ بول رہے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا ہوں، اور یہ بات بول دیا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ،
اور یہ یاد رکھو اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی تم جان اور مال کی بازی لگاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ اٹل وعدہ ہے، ہاں اٹل وعدہ ہے۔ وعدن علیہ فرمایا اس کے بعد بعہد من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اوپر آیا تھا لفظ اشترا کا، اور یہاں پہ نیچے کیا آ رہا وہ بیع۔ اشترا کے لفظ کس کے ساتھ آیا؟ اللہ کے ساتھ آیا۔ کیا مطلب؟ اشترا کے معنی خریدنا، اللہ بولا میں خرید رہا ہوں، بیع کے معنی بیچنا۔ اب ایمان والوں کے ساتھ یہ بات آ رہی، ہم بیچ رہے ہیں، ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی بھی جنت ملنے والے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو جان اور مال ختم ہونے والی تھی وہ اللہ کو بیچ کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیے، تو اس ایگریمنٹ کے اوپر، اس کانٹریکٹ کے اوپر خوشی مناؤ۔ فاستبشروا، بشارت ہی بشارت ہے تمہارے لیے، اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی آپ کے لیے، ہے نا بھائی؟ کیا کہہ رہا قرآن؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ فیصلہ، اب ریزلٹ وہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تمہاری، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تم کامیابی یہ سمجھ رہے کہ دنیا ہے، دولت مند بن گئے، اقتدار مل گیا، تخت و تاج مل گیا، منسٹریاں مل گئے، لینڈ لارڈ ہو گئے، فارم ہاؤساں ہے تمہارے پاس، جناب علی بے حساب دولت ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ چیز کے تم مالک بن کے اگر سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہے، اللہ بولا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے، یہاں پہ سب کچھ مل گیا، لیکن تمہاری موت واقعی سب چھوڑ کے جانا پڑے گا تمہیں، کوئی چیز تمہارے ساتھ ہاتھ لگنے والی نہیں ہے نا، کیا چیز آئے گی آپ کے لیے؟ غور کیجئے، دنیا میں انسان اپنی شہرت چاہتا، اپنا نام چاہتا، دنیا میں انسان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس کی سواری اچھی ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، یہی ہوتا ہے نا، برانڈڈ لباس، کیا عالیشان گھر میں، کیا حویلی ہے بھائی، کیا فارم ہاؤس ہے بھائی، کیا لباس ہے بھائی، کیا گاڑی ہے بھائی، کیا نام کمایا بھائی۔ جیسے ہی مرا نا، سب سے پہلے اس کا نام اللہ چھین لیتے۔ آپ مرتے آپ کا نام نہیں بولیں گے، اب میت جنازہ بولیں گے، ختم، اس کا نام پہلے گیا۔ میرا لباس اچھا ہونا برانڈڈ، دوسرا لباس، فوری لباس اتار لے کے جناب علی کو کفن پہنا دیتے، نہیں، میری سواری اچھی ہونا، سواری چھین لی جاتی ہے آپ کو، اس کے بعد ڈولے میں رہے۔ میرا گھر اچھا ہونا، 2 گز کی زمین، یہ تیرا گھر، کہاں ہے، کدھر ہے وہ؟ میرا مال، میری حویلی، میری بلڈنگ، میری جائیداد، میرا فارم ہاؤس، سمجھ میں آ رہی، میرا لباس، میری گاڑی کہاں ہے؟ سب چھین لیا گیا تیرا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچ، یہ ہے دنیا، یہ کامیابی نہیں ہے دنیا کی۔ دنیا فرمایا اصل کامیابی یہ ہے جو اللہ بتایا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ خود اعلان کر رہے ہیں یہ ہے جی سب سے بڑی کامیابی، یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے جی، دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، انہیں کامیاب ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے، معاملہ سب ختم، سب کو فنا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ سوچئے آپ، یہ آیت نمبر 111، اسی پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اگلی آیت ہے اور وہ اس کے شرائط ہیں، یعنی اب یہ ہونے کے بعد ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہوتے ہیں، وہ ہیں یہ سورت توبہ، سورت نمبر 9، پارہ نمبر 11، آیت نمبر 111 اور 112 آپ گھر جا کے پڑھیں گے۔ میں جو ریفرنس دے رہا ہوں اس کو گھر میں جا کے قرآن اٹھا کے قرآن کھولیں گے آپ، اور ایک رکوع یہ پڑھیں گے آپ، ہے نا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ۔ جب کیا ہوں گا آپ پڑھیں گے تو، یعنی بالراس آپ کی نظر قرآن پہ پڑ رہی ہے، اور جب بالراس آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا جو اعجاز ہے، اس کا جو معجزہ ہے، آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرتا انہیں۔ اب کیا ہو رہی، قرآن کی بات آپ کے سامنے جب آ رہی ہے تو یہاں پہ بیچ میں کوئی ہے، میں ہوں، ہے نا، اب جب میں ہٹ جاؤں گا یہاں سے اور آپ ڈائریکٹ قرآن ہاتھ میں لیں گے تو اس کا کوئی اعزاز کچھ اور ہوتا ہے، چونکہ جب قرآن پڑھنا آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ قرآن کو بولا یہ کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ کلام اللہ۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ اس کے ذریعے سے پڑھنے والے سے ٹاکنگ کر رہا، گفتگو کر رہا۔ بہت بڑی بات ہے، رب کائنات آپ سے گفتگو ہو رہی اگر آپ بالراس قرآن پڑھیں گے تو،
اب میں جب ہٹ جاؤں گا اس کتاب کے سامنے سے آپ کے اور قرآن کے درمیان میں جو اس وقت ہوں نا، اگر آپ مجھے ہٹا کے قرآن پڑھیں گے تو اس کا نزول آپ کے قلب کے اوپر ہوگا، اس کا معجزہ دیکھیں گے آپ۔ اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد آپ دل لگا کے پڑھیے، گھر جا کے قرآن پڑھیے، اس کے بعد آپ کی زندگی کی تبدیلی دیکھیے، اب آپ کی فکر کی تبدیلی دیکھیے، آپ اس کے بعد آپ کے خیالات کی تبدیلی دیکھیے آپ کیا ہوتی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ۔ کیونکہ قرآن ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا اگر میں اس قرآن کو انسان کے بجائے کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، وہ ہے قرآن، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اور دین اسلام قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے، دین اسلام نام ہے اللہ کی آیات کا، قرآن کا، بالراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی اس کتاب کے ذریعے سے امت کے اندر انقلاب لائے، امت کی تربیت کیے ہیں۔ قصے کہانیاں نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات نازل ہو رہے تھے ان آیات کو پڑھ کے ان کی تربیت کرتے تھے، تب جا کے وہ جماعت نکلی جو قیامت تک اللہ جن سے راضی ہو کے اور ان کو ماڈل بنا دیا صحابہ کی جماعت کو، اس کتاب کی وجہ سے۔ اور چونکہ آج ہم اس کتاب کو چھوڑ چکے ہیں اور دینی تصور بھی اگر ہے تو ہم قرآن کو چھوڑ کے قصے کہانیوں کو دین بنا لی، انہیں کچھ بولا انہیں کچھ بولا، وہ کتاب پڑھ کے سنا رہا، یہ کتاب پڑھ کے سنا رہا۔ نہیں، کوئی کتاب میں دین نہیں ہے، دین قرآن میں ہے، اصل یہاں ہے قرآن میں۔ اور اس کی عظمت کا انداز آپ نہیں لگا سکتے، یہ تو عظمت کا انداز آپ کل اللہ کے پاس جانے کے بعد ہی لگائیں گے۔ جب یہ قرآن آپ کے پاس ہے تو یہی قرآن لوح محفوظ میں اللہ کے اصلی قرآن، اس کی کاپی ہے یہ۔ اور جب اللہ کی جب عدالت لگیں گی حساب اور کتاب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اصلی جو قرآن ہے وہ اللہ کے سامنے رکھے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے، پھر یہ قرآن آپ کہیں گے اللہ یہ کتاب تمہارے پاس بھی تھی اور اسی کتاب کے مطابق تمہارے فیصلے ہونے والے ہیں، اور تب یہ آیات بھی آئیں گے ہم نے تو خرید لیا تھا تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں، تم بیچے ہی نہیں اپنی جان اور مال کو، بچا کے رکھے، پھر آپ کہاں سے جنت ملے گی تمہیں؟ یہ بات آئے گی وہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنے، اسے سمجھنے میں، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔